الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام دائم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. قرآن مقدس کی آیت کریمہ جس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. اے ایمان والو، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا. فمثلہ کمثل صفوان، تو اس کی مثال اس چٹیل پتھر کی طرح ہے کہ جس پر تھوڑی مٹی ہو. فأصابہ وابل، تو اس پر بارش پڑے. فترکہ صلدا، تو بارش اسے پھر وہی اسی طرح چکنا کر کر چھوڑ دے. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ اپنے کیے ہوئے اعمال میں سے کسی چیز پر قادر نہیں ہوں گے، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی، جس میں اللہ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا. ایک کہ اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، برباد نہ کرو. کیسے؟ کہ کوئی تم نیک عمل کرو، کسی کے ساتھ تم بھلائی کرو، کسی کے ساتھ تم کوئی نیکی کرو، تو اس کے بعد اس پر احسان جتلاؤ کہ ہم نے تمہارے ساتھ تو یہ کیا، تم بیمار تھے تو ہم نے تمہیں پیسے دیے، تم محتاج تھے تو ہم نے تمہیں کھانا کھلایا. یعنی کسی پر احسان کر کے بعد میں احسان نہ جتلاؤ. اگر احسان جتلاؤ گے تو جو تم نے نیک عمل کیا ہے وہ سارے کے سارے نیک اعمال تمہارے برباد ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے. تو جو بھی تم نیک عمل کرو، تو نیک عمل کرنے کے بعد جس کے ساتھ تم نے نیکی کی ہے، بھلائی کی ہے، اس پر احسان نہ جتلاؤ، اسے بار بار تانے نہ دو، انہیں بار بار یاد مت دلاؤ.
کہ فلاں وقت میں ہم نے تمہارا ساتھ دیا، فلاں مصیبت میں ہم نے تمہارے کام آئے، فلاں جگہ ہم نے تمہاری مدد کی۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو گویا کہ جو بھی نیکیاں تم نے کیا ہے وہ ساری نیکیاں برباد ہو گئی۔ کیسے برباد ہو گئی؟ مثال دی اللہ نے، اس کی طرح جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، تو جو لوگ آدمی انسانوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، دکھاوے کے لیے کہ ہم پیسے دیتا ہے اس لیے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا سخی آدمی ہے، یہ بڑا نیک پرہیزگار آدمی ہے، یہ بہت اچھا آدمی ہے، یہ تو لوگوں پر خرچ کرتا ہے، یہ اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، نیک نامی کے لیے کہ ہمارا نام ہو جائے، محلے والے ہمیں جان جائے، شہر والے ہمیں جان جائے کہ یہ آدمی بڑا سخی آدمی ہے، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ کام کرتا ہے۔ تو جو لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو اس کی مثال کیسی ہے؟ اللہ نے ایک مثال دیا کہ دیکھو، ایک مثال، ایک پتھر ہے، چٹیل پتھر ہے، اس پر گرد و غبار ہے، مٹی ہے، اور جب بارش آتی ہے تو وہ گرد و غبار مٹی پتھر سے جھڑ کر صاف ہو جاتی ہے، وہ چکنا پتھر بچ جاتا ہے، اس پر کچھ بھی مٹی گرد و غبار کا نشان نہیں ہوتا ہے، صاف چٹیل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آدمی دکھانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، تو اس کے نامہ اعمال سے بھی نیکیاں اسی طرح مٹا دی جاتی ہے جیسے اس پتھر پر بارش گرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس پتھر پر کچھ تھا ہی نہیں، جس طرح وہ چٹیل پتھر ہے، چکنا پتھر ہے، کچھ بھی اس پر باقی نہیں، نام و نشان۔ اسی طرح تم جتنے مال خرچ کیے ہو، سارے مال کی نیکیاں ہیں، وہ نام و نشان مٹا دیے جائے گی، یہ ساری چیزیں ختم کر دی جائے گی دکھانے کے لیے جو تم نے کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ ہم اپنے بعد تمہارے اوپر بت پرستی کا خوف نہیں کرتے، یعنی ہمیں یہ خوف نہیں ہے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم سورج کی پرستش کرنے لگو گے، تم بتوں کی پوجا کرنے لگو گے، اس بات کا ہمیں اندیشہ نہیں ہے، خوف نہیں ہے، لیکن ہمیں خوف ہے اس بات کا کہ تم لوگ شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، شرک خفی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے بعد ہم لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، وہ شرک کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرک کیا ہے؟ وہ ریاکاری ہے، وہ دکھاوا ہے۔ مجھے خوف ہے کہ ہمارے بعد ہماری امت ریاکاری میں مبتلا ہو جائے گی، ہمارے بعد ہماری امت جو ہے شرک اور دکھاوے کے لیے کام کرے گی، لوگوں کو دیکھے گی، اگر مسجد میں آئے یا نماز ادا کر رہا ہو، دیکھ لیا، دل میں خیال آیا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، تو دکھانے کے لیے خوب انتہائی خضوع کے ساتھ لمبی لمبی قرتیں کرتا ہے، لمبا قیام کرتا ہے، خوب انتہائی جھک کر نماز پڑھتا ہے، دکھاوے کے لیے کوئی دیکھ رہا ہے تاکہ وہ سوچے کہ یہ بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بہت ہی خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ لیکن جب وہ اکیلے میں نماز پڑھتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں رہتا ہے، تو اس وقت بڑی جلدی نماز پڑھتا ہے، وہاں اس وقت کوئی دیکھنے والا نہیں، تو دیکھنے والا ہو تو دکھانے کے لیے خوب اچھی طرح عبادت کرتا ہے، لیکن جب اکیلے میں ہو تو عبادت نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے جہاں مال وہاں خرچ کرتا ہے جہاں اس کا نام لیا جائے، لوگ چرچا کریں کہ فلاں آدمی نے اتنا خرچ کیا، فلاں آدمی نے اسے اتنا دیا ہے، وہاں خرچ کریں گے، لیکن تنہائی میں اکیلے میں کوئی مجبور انسان، کوئی غریب انسان اکیلے میں مل گیا کہ ہم بیمار ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں،
ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس کھانے نہیں ہے، اگر تنہائی میں مل جائے تو اسے نہیں دیتا ہے، اس پر خرچ نہیں کرتا ہے، تاکہ میرا نام تو یہاں نہیں ہوگا، یہاں میرا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی ہماری شہرت کرنے والا نہیں ہے، تو وہاں نہیں دیتا ہے، وہاں دھتکار کر بھگا دیتا ہے، وہاں بہانے مارتا ہے، وہاں بہانے کر لیتا ہے۔ لیکن جب مجمع ہوتا ہے تو اپنا نام لکھاتا ہے کہ میرے نام سے اعلان کر دیا جائے، فلاں نے اتنا خرچ کیا ہے، فلاں نے اتنا خرچ کیا، تاکہ لوگ سن لیں، مجمع جان جائے کہ یہ آدمی بڑا دیالو ہے، یہ آدمی بڑا سخی ہے، یہ آدمی بڑا داتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم ایسا کرتے ہو تو جان لو کہ تمہارے نامہ اعمال میں ایک نیکیاں تک نہیں ہوگی، یوں ہی صفا ہوگا، یوں ہی پتھر کی طرح صاف ہوگا، کوئی نیکیاں نہیں ہوگی۔ اس لیے تم ریاکاری نہ کرو، دکھاوا نہ کرو، اور کسی کے ساتھ احسان کرو تو تم اس کے اوپر جتلاؤ مت، اسے دکھاوا مت کرو۔ بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے کہ اگر اس حدیث کو آپ سنیں، بڑی عبرت ہے اس میں، مسلم شریف کی حدیث ہے، بہت ہی مستند حدیث۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب فیصلہ کرے گا تو سب سے پہلے 3 لوگوں کو فیصلہ کرے گا۔ ایک انسان آئے گا، بہت ہی طاقتور، مضبوط، نوجوان انسان۔ اللہ پوچھے گا، ساری نعمتوں کو گنتی کرائے گا، یہ نعمتیں ہم نے دی، یہ نعمتیں دی، یہ دیا ہم نے تم کو، تمہیں طاقت دی، تمہیں قوت دی، نعمتیں دی، یہ ساری چیزیں ہم نے دنیا میں تمہیں دی، یہ بتاؤ کہ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ اللہ ارشاد فرمائے گا میرے لیے کیا کیا؟ یہ ساری نعمتیں تو ہم نے دی، تمہاری جوانی بھی ہم نے دی، تمہیں طاقت دی، قوت دی، بازو میں طاقت دی، نعمتیں کیا کیا تم نے ہمارے لیے؟ وہ شخص کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں طاقت دی، تو جب تیری راہ میں ضرورت پڑی تو ہم نے جان قربان کر دی، جان دے دی، اب اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ جہاد ہوا، ہم نے اپنی جان قربان کر دی تیری راہ میں، تیری رضا کے لیے، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کذبتا، تم نے جھوٹ کہا، تم جان تم نے دی ہے لیکن تم میرے لیے نہیں دی، تم اس لیے دیے تھے تاکہ محلے میں، علاقے میں، اس فوج میں لوگ تمہیں کہے کہ بڑا بہادر آدمی تھا، بڑا جری آدمی تھا، بڑا طاقتور آدمی تھا، تو شہرت کے لیے تم نے اپنی جان دی، تاکہ لوگ تمہیں بہادر سمجھے، لوگ تمہیں دلیر سمجھے، لوگ تمہیں بہت ہی تمام مضبوط انسان سمجھے، تو جس لیے تم نے کیا وہ تو ہو گیا۔ دنیا میں تو لوگوں نے کہا تمہیں کہ فلاں آدمی بڑا دلیر تھا، فلاں آدمی بڑا طاقتور تھا، فلاں آدمی بڑا دلیر تھا، بڑا جرأت مند تھا، جو چاہ رہے تھے دنیا میں تو تمہیں مل گیا، تو اب کیا چاہیے؟ اب یہاں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اے فرشتو آؤ اور اسے گھسیٹ کر منہ کے بل لے جاؤ اور جہنم میں داخل کرو۔ تو اپنی جان دے دیا اس نے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں داخل کر دو اسے۔ کہا دوسرے کو بلاؤ۔ ایک شخص آیا جسے اللہ نے بڑی دولت دی، بہت پیسے دی، بہت دولت، اللہ نے اسے نعمت گنتی کروائی، تمہیں یہ دولت دی، تمہیں پیسہ دیا، تمہیں زمین دی، تمہیں جائیداد دیا، تمہیں غلہ دیا، تمہارے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، تمہارے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، ساری چیزیں ہم نے دی، میرے لیے کیا کیا؟ کہا پروردگار عالم تو نے ہمارے لیے ہمیں دولت دی تو ہم نے تیری راہ میں خرچ کیا، ہم نے مسجد میں اتنے پیسے لگائے، ہم نے مدرسے میں اتنے پیسے لگائے، ہم نے غریبوں کو وہ پیسہ دیا، ہم نے یتیموں کا یہ پیسہ دیا، ہم نے خوب لوٹائے تیری راہ، خوب پیسے دیے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کذبتا،
جھوٹ کہا تھا. میرے لیے تم نے نہیں کیا تھا, میرے لیے تم نے خرچ نہیں کیا تھا. تم اس لیے خرچ کیے تھے تاکہ لوگ دیکھ لیں اور کہیں کہ یہ بڑا سخی ہے, بڑا داتا ہے, بڑا دینے والا ہے. تو جس نیت سے تم نے خرچ کیا تو لوگ تو کہنے والے محلے میں کہے, تمہیں محلے میں تمہاری شہرت ہو گئی. لوگوں نے دنیا میں کہا کہ فلاں آدمی بڑا دینے والا ہے, فلاں آدمی بڑا سخی ہے. جو چاہتے تھے دنیا میں تمہاری شہرت ہو گئی. اب کیا چاہیے؟ اب یہاں تمہارا کوئی حصہ نہیں. اے فرشتو, اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کرو. دنیا میں اس نے اپنے لیے کیا ہے, میرے لیے نہیں کیا. تیسرا علم والا ایک عالم کو بلائے گا, کہ تمہیں تو ہم نے قرآن کا علم دیا, تم نے ہمیں حدیث کا علم دیا, تم نے بہت بڑا عالم بنایا, ہم نے بہت علم دیا تمہیں. تو بتاؤ تم نے علم کو کیا کیا, میرے لیے کیا کیا تم نے؟ قرآن حدیث ساری جو علم ہے, سارا علم تمہیں دیا. کہا پروردگار عالم کہ یہ علم دیا تو ہم نے لوگوں کو قرآن پڑھائے, ہم لوگوں کو مسئلے بتائے, ہم نے لوگوں میں تقریریں کی, ہم نے لوگوں میں بیان کیا, لوگوں میں تمہارے اسلام کی باتیں بتائی, قرآن کی باتیں بتائی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کذبت, جھوٹ کہتے ہو, تم نے جھوٹ کہا ٹھیک, تم نے لوگوں کے قرآن پڑھائے, تم نے تقریریں کی, تم نے واضح و نصیحت کیا, قرآن پڑھا, لوگوں کو سکھایا, لیکن اس لیے نہیں کہ تم میرے لیے نہیں, میری خوشی کے لیے نہیں کیا. تم اس لیے کہا کہ تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بہت علم والا ہے, بہت بڑا عالم ہے. تم اپنے نام کے لیے ایسا کر رہے تھے, تم اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے کر رہے تھے. تو دنیا میں تو تمہیں لوگوں نے پکارا کہ وہ فلاں عالم بہت بڑا عالم ہے, وہ فلاں عالم بہت علم والا ہے. تمہاری شہرت ہو گئی دنیا میں, شہرت کے لیے تم نے کیا تھا تو شہرت مل گئی. اب آخرت میں تمہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا. اے فرشتو, اسے بھی گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں داخل کر دو. کیا پتہ چلا, آپ نے سنا یہ حدیث, ایک نے جان دے دی, ایک نے دولت نچھاور کر دی, ایک نے بیان کر کر کے تقریر پوری دنیا میں پھیلا دی, اور انجام کیا ہوا؟ جہنم. تینوں کو جہنم پہنچاؤ. کیوں؟ صرف ایک ہی وجہ تھی, ریاکاری. اس نے ریا کے لیے, دکھاوے کے لیے اس لیے کہ اس نے اپنے رب کی رضا کے لیے نہیں کہا, وہ اپنے رب کی خوشی خوش کرنے کے لیے نہیں کہا, اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہا. اگر اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کیا ہوتا تو آج یہ انجام نہیں ہوتا ہے. جیسی نیت اس نے دنیا میں کی تو دنیا مل گیا. نتیجہ کیا نکلا کہ ہم جو عمل کریں تو دو چیزیں ضروری ہیں. عمل قبول ہونے کے لیے اللہ کے یہاں کوئی بھی عمل قبول ہوتا ہے تو دو وجہ سے, وہ دو وجہ دھیان رکھیے گا. اگر آپ کے عمل میں دو چیزیں ہیں تو اللہ آپ کے عمل کو قبول کرے گا, اور دو چیزیں نہیں ہیں تو آپ کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا. کون سی چیز ہے؟ کہ پہلی چیز الاخلاص للہ, جو بھی کام کریں نیت ہو صرف اللہ. میں یہ کام کر رہا ہوں کس لیے؟ کہ میرا رب راضی ہو جائے. نماز پڑھ رہا ہوں اپنے رب کی خوشی کے لیے, میں پیسے خرچ کر رہا ہوں رب کی خوشی کے لیے, میں اپنا جسم لگا رہا ہوں رب کی خوشی کے لیے, جو بھی کر رہا ہوں اپنی رب کی رضا کے لیے. یہ پہلی چیز ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ سنت کے مطابق ہو, یعنی نبی نے جو عمل جس طرح کیا ہو اس عمل کو آپ نبی کے طریقے پر انجام دیں, کبھی آپ کا عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. تو دو چیزیں, نیت اللہ کی رضا ہو اور طریقہ نبی کا طریقہ ہو. نبی جو جس طریقے سے کر کیے ہوں اس کو اسی طریقے سے آپ عمل کریں, ورنہ نیتیں کیا ہوتی ہیں آپ نے سنا. جیسی نیت ویسی ہی اس کا بدلہ, اس کا جزا ملتا ہے. آپ جس نیت سے کریں, بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں, 5-5 لاکھ روپیہ 10-10 لاکھ روپیہ جلسے میں خرچ ہوتے ہیں. بڑے بڑے مقرری, بڑے بڑے بیان کرنے والوں کو بلایا جاتا ہے. 10 لاکھ روپیہ خرچ ہو گئے صاحب جلسہ میں, اور اس جلسہ کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک بھی نیا نمازی تو نہیں بنا.
कोई एक आदमी अगर बन गया होता कि चलो हमने 5 लाख रुपये जलसा में खर्च किए तो बड़े बड़े कुरान हदीस का बयान हुआ तो कुछ लोगों पर असर हुआ कि ताकि कल नमाजी 10 थे तो आज से 12 होने लगे, 15 होने लगे, चलो फ़ायदा हुआ। इतना खर्च हुआ तो कुछ लोग नेक अमल करने लगे, लेकिन नतीजा क्या हुआ है? जितने थे और जलसा के बाद 10 लाख खर्च करने के बाद भी वही था, वही नमाजी, कुछ इजाफा नहीं। कहाँ गड़बड़ी है आपको देखे? आपने गौर किया कभी? गौर कीजिएगा, दोनों जगह कमी होती है। जलसा करने वालों की भी नीयत नहीं होती सही और बयान करने वाले की भी नीयत सही नहीं होती। जलसा करने वाले की नीयत क्या होती है? आपने कभी आपने सुना है कि भाई पैसा दो, चंदा तो हम जलसा करेंगे इसलिए ताकि नमाजी हो जाए, हमारे गांव में इस्लाह हो जाए, लोग नेक हो जाएं, इसलिए कोई जलसा किया? जो जलसा करने वाला, कभी उसके मुंह से आपने ये सुना हो कि जलसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे गांव में बुराई ख़त्म हो जाए, नमाज ही बढ़ जाए, नमाज पढ़ने लग जाए? नहीं। सुबह उठा, हमारा जलसा कामयाब रहा कि नहीं? बहुत कामयाब रहा। बोला क्या? बोला बहुत कामयाब, बहुत भीड़ इकट्ठा हुई, कई गांव के लोग आ गए, कई मोहल्ले के लोग आ गए, रात भर जलसा चलता रहा, बहुत कामयाब रहा। तो यही चाहिए था। तो जलसा करने वालों की नीयत क्या थी कि लोग, भीड़ बहुत हो जाए, कई गांव में शोहरत हो जाए, कई गांव में मेरा नाम हो जाए कि फलां गांव में जलसा हुआ, बड़ा कामयाब जलसा हुआ, बहुत लोग इकट्ठा हुए, रात भर नारे तकबीर चलता है। यही नीयत रही जलसा कराने वालों की। और बयान करने वालों की भी नीयत क्या थी? शायद वो इसलिए बयान नहीं कर रहे थे कि कुरान की आयतें पढ़ते ताकि लोग उस पर अमल करते। तकरीर करने के बाद, नीचे आने के बाद एक दूसरे के कान में पूछ लें तकरीर जमी कि नहीं जमी, बयान अच्छा रहा कि नहीं रहा। तो मतलब यह बयान करने वालों का मकसद क्या था? जमाना था, लोगों को जमाना था कि लोग ये कह दें कि ये बहुत अच्छी तकरीर किया है, ये बहुत अच्छा बयान किया है। तो ये बयान इसलिए लोगों को खुश करने के लिए ऐसी ऐसी बातें गढ़ दी जो कुरान हदीस में कहीं लिखा नहीं। आज तकरीर करने वाले ऐसे ही करते, ऐसी ऐसी बातें बयान करते हैं जो कहीं कुरान में नहीं, कहीं हदीस में नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे लोग बयान करेंगे जो तुम्हारे बाप दादाओं ने कभी सुना तक नहीं था, ऐसी ऐसी बात बयान करें कि नई बात हो तो लोग खुश करें कि ये मौलाना साहब ने बड़ी नई बात बताई है, बहुत अच्छी बात बताई है। तकरीर जम गई तो तकरीर जमाना। तो बयान करने वाला का मकसद है कि हमारी तकरीर जम जाए और कराने वालों का मकसद ये है कि हमारे जलसा की शोहरत हो जाए। तो जो दोनों को मिल गया है, तकरीर जमाने वाले की नीयत थी तो तकरीर जम गई, नीयत तो उसकी भी पूरी हो गई। उसकी शोहरत थी, जलसा कराने वालों की शोहरत हो गई कि तुम्हारा जलसा बड़ा कामयाब रहा, तो नीयत जैसी थी, दोनों को ऐसा मिल गया। अब अल्लाह के यहाँ क्या मिलना है? जिस चीज़ की नियत दोनों ने की, दुनिया में दोनों को मिल गया। नमाजी बढ़ाने की नियत तो किसी की थी ही नहीं, तो नमाजी बढ़ता कहाँ? इस बुराई मिटाने की नियत तो थी ही नहीं किसी की, तो बुराई मिटता कहाँ? जिस चीज़ की इंसान ने नियत की वही मिला। तो कुरान कहता है तुम्हारा कोई भी अमल कबूल नहीं होगा जब तक कि तुम अपने अमल में खुलूस पैदा ना करो कि जो भी करो सिर्फ इसलिए कि हमारा रब राज़ी हो जाए। अपने रब की खुशी के लिए अमल करो, चाहे वो जिस्मानी हो, चाहे रूहानी हो, चाहे दौलत हो, चाहे जो भी अमल हो, नीयत ये होनी चाहिए कि मेरा रब राज़ी हो जाए। और तरीका होना चाहिए नबी का कि नबी जो तरीका पर कर रहे हैं वही तरीका करें। इन दो चीज़ों को अगर आपके अमल में नहीं है तो वो अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है परवरदिगार आलम हम सबको ऐसे अमल करने की तौफीक अता फरमाए जिससे अल्लाह और उसका रसूल राज़ी हो। जो हज़रात सुन्नतें नहीं पढ़े, सुन्नतें पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम।